میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہاں پر 40 مسلمان موجود ہوں اور ان 40 میں سے کبھی کسی ایک نے بھی شرک نہ کیا ہو تو ان 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کہیں 40 مسلمان ہوں اور 40 میں سے کسی ایک نے بھی کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پر 40 نہیں بلکہ 40 کے مقابلے کئی گنا زیادہ لوگ موجود ہیں، اور یقیناً اگر آپ سنی ہیں تو اللہ نے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا ہوگا، اور اگر شرک سے بچے ہیں تو اس مجمع میں نہ جانے کہاں کہاں کون کون اللہ کا ولی موجود ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو نیکوں کی محفل میں شرکت کی وجہ سے ممکن ہے کہ قیامت میں اللہ ہم گناہگاروں کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اگر تکلیف برداشت کرنی پڑے، کچھ دیر کھڑے رہنا پڑے، دھکا کھانا پڑے، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی تکلیفیں برداشت کر لیں۔ اللہ آج کی شب اس محفل میں تکلیف اگر آپ برداشت کرو گے، میرا کریم قیامت کی تکلیف سے آپ کو بچا لے گا۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کھڑے کھڑے سنیں یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کی وجہ سے محفل میں بدنظمی نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں، ورنہ کوئی ایک آتا ہے تو سارے دوڑنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر میں تقریر کرتے کرتے اچانک یوں دیکھوں تو آپ سب کا ذہن اس طرف جائے گا کہ نہیں؟ جائے گا نا؟ اگر میں اکیلا دائیں بائیں یوں دیکھوں تو آپ سب کا ذہن بھی منتشر ہوگا۔ اب اگر میں تقریر کر رہا ہوں اور 10 12 15 آدمی ایک ساتھ یہاں وہاں دیکھیں تو کیا بیان کرنے والے اکیلے کو ڈسٹرب نہیں ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، چاہے وہ سید صاحب قبلہ ہوں، چاہے وہ امیر سنی دعوت اسلامی ہوں، وہ سب آج کی شب اس محفل میں شرکت کے لیے آپ کے گاؤں میں تشریف لائے، تو ظاہر ہے کہ وہ آئیں گے، اطمینان سے آپ ان کی زیارت بھی کریں گے، ان کی گفتگو بھی سنیں گے۔ لیکن اگر بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، دھکا مکی کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے گی تو قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو، کسی بیمار کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی تو ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے خیال رکھیں، آنے والے مہمان آتے رہیں گے، ممبر پر تشریف لاتے رہیں گے، ترتیب وار آپ کے سامنے مائک پر آئیں گے، آپ ان کی گفتگو سنیں، چہرے کی زیارت بھی کریں، لیکن آپ کی وجہ سے پروگرام ڈسٹرب ہو ہرگز ایسا نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں تو صلاۃ و سلام تک شرکت کرنے کے بعد جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ قاری شریف صاحب کی نعت شریف ختم ہو گئی تو 15 20 آدمی نکل گئے، میرا بیان ختم ہو گیا تو 10 20 اور نکل گئے، سید صاحب کا بیان ختم ہو گیا تو 100 200 اور نکل گئے۔ آپ آئے ہیں تو اطمینان و سکون کے ساتھ آخر تک بیٹھے رہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صلاۃ و سلام دے شریک ہوں، اللہ موقع دے تو علماء سے مصافحہ بھی کریں اور اس کے بعد آپ گھر جائیں گے کہ انشاءاللہ۔ دیکھیں، میں تو پچھلے سال بھی آیا تھا، جو لوگ آئے تھے شاید انہیں یاد ہو، لیکن پچھلے سال سے لے کر اس سال کے درمیان ایک سال میں نہ جانے ہمارے کتنے ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، نہ جانے ہمارے کتنے ایسے پڑوسی، گاؤں کے، جان پہچان کے، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے خاندان کے نہ جانے کتنے ہیں جو سال بھر کے اندر دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ہمیں بھی نہیں پتا اگلے سال بھی محفل تو ہوگی، علماء بھی آئیں گے، مجمع بھی ہوگا، لیکن ہمیں پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے۔ جانتا ہے کوئی؟ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اب بات نکلی تو آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پوری دنیا میں 24 گھنٹے کے اندر 1.25 لاکھ انسان مرتے ہیں۔ ہر 24 گھنٹے میں ورلڈ وائڈ 1,25,000 موتیں ہوتی ہیں،
اور ہمارے ملک کی اگر بات کی جائے تو اس وقت کورونا کے بعد ایک نئی رپورٹ آئی ہے، اور اس نئی رپورٹ کے مطابق اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں ہر ایک گھنٹے میں 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ ورلڈ وائڈ 24 گھنٹے میں 1,25,000 موتیں، اور ہمارے ملک میں صرف ہارٹ اٹیک سے ہر ایک گھنٹے میں 4 آدمی، وہ بھی 40 سال سے کم عمر کے انڈر 40 مر رہے ہیں۔ تو جتنی دیر سے آپ یہاں بیٹھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ہمارے ملک میں 4 آدمی یا 8 آدمی یا 12 آدمی انتقال کر چکے ہیں۔ اب تک ہمارا نمبر نہیں لگا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ 4 مرنے والے کون، اس کے بعد والے 1 گھنٹے میں 4 ہارٹ اٹیک آنے والے کون، ہم نہیں جانتے ہیں، یہ ہمارا پروردگار جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جب ان محفلوں میں شرکت کا موقع ملے نا، اللہ توفیق دینا، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور ان محفلوں میں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں، تفریح کے لیے نہیں، بھیڑ بھاڑ یا میلہ دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ دین کی باتیں سننے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی نیت سے آیا کریں کہ انشاءاللہ۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک تلخ بات عرض کروں گا معذرت کے ساتھ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اکثر یوپی بہار کے جلسوں میں یہ بات میں عرض کرتا ہوں، آج آپ کے سامنے بھی عرض کروں۔ آپ کے یہاں یوپی میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، ویسٹ بنگال میں شاید ہی کوئی گاؤں ایسا ہوگا کہ جس گاؤں کا سالانہ جلسہ نہیں ہوتا ہوگا۔ ہر گاؤں میں سالانہ جلسے ہوتے ہیں۔ آج یہاں ہو رہا ہے، کل 25-30 کلومیٹر دور، 50-60 کلومیٹر دور کہیں اور ہوگا۔ یہ ہمارے علماء جاتے رہتے ہیں، نعت خواں حضرات جاتے رہتے ہیں، ائمہ جاتے رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی کبھی کسی ایسے علاقے میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے جہاں کمیٹی والے ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت ہمارے گاؤں کا یہ 32واں جلسہ ہے، اس کو ہمارے دادا نے شروع کیا تھا، دادا کے بعد پوری زندگی ابا کرتے رہے، ابا کے بعد اب ہم نے ذمہ داری سنبھالی ہے، اور پچھلے 18 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے دادا، اس سے پہلے والد صاحب۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے گاؤں میں، یوپی بہار میں جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جلسوں میں جانے کے بعد آنے والے مجمع کے حالات کو دیکھ کر مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن گاؤں میں 10 20 25 30 سال سے جلسے ہو رہے ہیں، ان گاؤں کے جلسے میں آنے والے لوگوں کو اب تک یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں ننگے سر نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس محفل میں مؤدب ہو کر آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلسوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن جلسے میں آنے کے آداب ہی نہیں معلوم۔ لوگ کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں، لوگ چٹکلے سننے کے لیے آتے ہیں، لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، لوگ تفریح کی نیت سے آتے ہیں، لوگ اس کا نام سن کر آتے ہیں، اچھا وہ آ رہے ہیں تو چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یاد رکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بظاہر تو زمین پر چلتا ہے، حقیقت میں وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ بظاہر تو اس گلی سے ہوتے ہوئے آئے، لیکن نیت اگر علم حاصل کرنے کی ہے تو آپ اپنے گاؤں کی گلی سے گزر کر نہیں آئے، نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے راستے سے ہوتے ہوئے آئے۔ اور میں نے پچھلے سال کہا تھا، مجھے یاد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی محفل کو صرف ذکر کی محفل نہیں فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں مسلمان جمع ہو کر اللہ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ جنت کے راستے سے ہوتے ہوئے جنت کے باغ میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے، میں اکثر کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، ہم اس نبی کے ماننے والے کوئی برا نہ مانے اور پرسنلی نہ لے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی دسترخوان پر کبھی ننگے سر نہیں بیٹھتے تھے، بے شک، جو نبی کبھی واش روم میں
ٹوائلٹ باتھ روم میں ننگے سر نہیں جاتے تھے، جو نبی بازاروں میں کبھی ننگے سر نہیں جاتے تھے، جو نبی کبھی میدان جنگ میں ننگے سر نہیں جاتے تھے، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی قوم ان کے ذکر کی محفل میں ننگے سر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کوئی گٹکا کھا رہا ہوتا ہے، کوئی زردہ کھا رہا ہوتا ہے، کوئی ماوا رگڑ رہا ہوتا ہے، یہ پوزیشن۔ تو جہاں صدیوں سے جلسے ہو رہے ہیں، صدیوں کے جلسے کے باوجود بھی اگر قوم نے اس محفل میں آنے کے آداب تک نہیں سیکھے ہیں تو میں کیا توقع کروں کہ قوم نے اور کیا سیکھا ہوگا؟ جب محفل میں آنے کے آداب ہی نہیں پتا تو اور کیا سیکھا ہوگا؟ کبھی کبھی کہتا ہوں بیٹھ جائیں، لوگ نہیں سنتے، میں کہتا ہوں ان کو کھڑے رہنے دیں۔ جن کو اعلان سمجھ میں نہیں آتا ان کو بیان کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ ایک ریکویسٹ سمجھ میں نہیں آتی کہ بیٹھ جاؤ، شور مت کرو، دھکا مکی مت کرو۔ جب معمولی ریکویسٹ سمجھ میں نہیں آتی، لمبی چوڑی گفتگو کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ قرآن و حدیث کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کو تمہید کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کی۔ جب بھی کبھی ایسی محفل میں آئے، اللہ کے گھر میں جائیں، دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھیں، ٹوائلٹ باتھ روم میں جائیں تو خیال رکھیں کہ سر کو ڈھانک کر رکھا کریں گے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر آپ امریکہ میں بیٹھے ہوتے، لندن میں بیٹھے ہوتے تو میں کہتا چلو یہاں کا ماحول نہیں ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں کا مسلمان بھی جنٹل مین ہے، سوٹ بوٹ والا ہے، لیکن آپ تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں صبح شام 5 وقت اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ آج کون سی رات ہے، آج کون سا دن ہے، اب کون سا مہینہ ہے، آج کون سی تاریخ ہے۔ اگر ایسے ماحول میں رہ کر بھی مسلمان قرآن و سنت پر عمل نہیں کرے گا تو آپ بتائیے اس ماحول سے دور جائے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب اس ماحول میں بھی عمل کرنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب اگر ہر 1 گھنٹے میں، توجہ ہے نا آپ کی، ہر 1 گھنٹے میں 4 آدمی ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں شادی کے سٹیج پر ناچ رہے ہیں، ناچتے ناچتے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ سوشل میڈیا پر دیکھا ہے ہٹا کٹا جوان کسی جم کے اندر، ہیلتھ کلب کے اندر ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے اور ویٹ لفٹنگ کرتے کرتے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ گوگل پر سرچ کریں آپ، کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے بھاگتے بھاگتے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ایسے میں ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ یہ بتائیے ہمارا کمال ہے کہ رب کا کرم ہے؟ کل بھی زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ یاد رکھنا، دھڑکنیں تیری میری مرضی سے نہیں چلتی، مولا کی مرضی سے چلتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ سانسیں تیری میری مرضی سے نہیں چلتی، میرے رب کی مرضی سے چلتی ہے۔ یہ جسم سے روح کا رشتہ ہماری مرضی سے نہیں جڑا، میرے مولا نے جوڑے رکھا ہے۔ رات سونے والے ہر ایک کو اللہ صبح اٹھنے کی مہلت نہیں دیتا ہے، اور ہر صبح سو کر اٹھنے والے کو اللہ دوبارہ سونے کی مہلت نہیں دیتا ہے۔ وہ جو بیوی بچوں سے جدا ہو کر 4 پیسے کمانے کی غرض سے گھر سے نکلتے ہیں، وہ لوٹ کر بھی گھر آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور جو گھر آ گیا پھر گھر سے نکل سکے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ سانسیں چلانے والا میرا پروردگار ہے، یہ دل کو دھڑکانے والا میرا پروردگار ہے، یہ رگوں میں خون کو چلانے والا میرا پروردگار ہے، یہ جسم کے جوڑوں کو طاقت دینے والا میرا پروردگار ہے، یہ زبان کو بولنے کی، کان کو سننے کی، آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دینے والا میرا پروردگار ہے۔ اب بتائیے جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے کہ اللہ کی بغاوت کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم مسلمانوں کی پوزیشن جانتے ہو کیا ہے؟ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق ہے تو وہ، مالک ہے تو وہ، رازق ہے تو وہ، زندگی موت پر قدرت رکھنے والا ہے تو وہ، عزت و ذلت دینے والا ہے تو وہ۔ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب ساری نعمتیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دی ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ۔ کسی ایکس وائی زیڈ نے نہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہیں انہیں بھی نعمت دینے والا اللہ، جو اللہ کو نہیں مانتے انہیں بھی سب کچھ کھلانے پلانے والا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عادت تھی، ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی بنا مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ آپ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے کسی نہ کسی کو دعوت دیتے، ساتھ بٹھا کر کھلاتے۔ کتابوں میں آتا ہے کبھی کوئی مہمان گھر نہ آتا تو تلاش کرنے کے لیے اپنے ملک کی سرحد تک پہنچ جاتے تھے، کسی مسافر کو ڈھونڈ کر لاتے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام ایک شخص کو ڈھونڈ کر لے کر آئے، آپ نے کہا میری دعوت قبول کر، چل میرے ساتھ کھانا کھا، میں اکیلے نہیں کھاتا، چل تو مجھے کمپنی دے۔ وہ مسافر آپ کے ساتھ آ گیا، آپ نے ہاتھ دھلایا، دسترخوان پر بٹھایا، سامنے اللہ کی نعمتیں رکھی۔ اب اس مسافر نے جیسے ہی پہلا لقمہ اٹھایا اپنے منہ میں رکھنا چاہتا تھا، اللہ کے خلیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مسافر نے کہا ہاتھ کو کیوں پکڑا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جس رب کی دی نعمتیں کھانے جا رہا ہے، کم سے کم کھانے سے پہلے اس کا نام تو لے لے، کم سے کم بسم اللہ تو پڑھ لے۔ اب بتائیے ہم میں کتنے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں، کتنے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر پیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ۔ اس مسافر نے لقمہ رکھ دیا برتن میں، اس نے کہا ابراہیم مجھے نہیں پتا تھا کہ تو نے اس کے لیے بلایا، اگر پتا ہوتا کہ اس کے لیے بلایا تو میں آتا ہی نہیں۔ میں تیرے رب کا نام کیوں لوں؟ میں تیرے رب کا ماننے والا نہیں، یعنی میں کوئی تیرا کلمہ پڑھنے والا، تیرے رب کا ماننے والا نہیں، میں اس کا نام کیوں لوں؟ کھلاتا ہے تو کھلا ورنہ مت کھلا، تیری مرضی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کی نعمتیں کھانا چاہتا ہے لیکن اس کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، اٹھ یہاں سے، نکل میرے گھر سے۔ وہ مسافر تھا، بھوکا تھا، اسے تکلیف ہوئی، برا لگا۔ اس نے کہا ابراہیم پہلے پتا ہوتا نا میں آتا ہی نہیں، تو میرے ساتھ ایسا کرے گا، میں جانتا نہ میں نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکا کر خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ چند قدم گیا تھا، تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کے خلیل سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم سے پوچھو اس میرے بھوکے بندے کو ابراہیم نے کھانا کیوں نہیں کھانے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے جبرائیل تو نے دیکھا نہیں، وہ اللہ کی نعمت کھانا چاہتا ہے لیکن اللہ کا نام لینے سے اسے تکلیف، جو اللہ کا نام نہیں لے گا میں اس کو کھانے نہیں دوں گا، اسی لیے میں نے اس کو نہیں کھلایا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابراہیم سے پوچھو، اللہ فرماتا ہے آج تک میرے اس بندے نے جو کھایا پیا ہے وہ کس کا دیا کھایا پیا ہے؟ آج تک جو کھایا پیا کس کا دیا کھایا پیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے یقیناً میرے رب کا دیا ہوا کھایا پیا ہے، اس کے سوا رزاق کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ابراہیم سے کہو بندہ جب پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک اس نے میرا کبھی نام نہیں لیا، لیکن میں نے روزی کو بند نہ کیا، میں نے پانی کو بند نہ کیا، اس نے آج تک کبھی میرا نام نہیں لیا لیکن پھر بھی میں اس کو کھلاتا پلاتا رہا۔ آج تیرے سامنے ایک بار میرا نام نہیں لیا تو تو نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ ابراہیم سے کہو جائے اس کو منائے اور منا کر اس کو بلا کر لائے اور کھانا کھلائے، وہ میرا نام لے نہ لے لیکن اس کو کھلائے بلا کر۔ ابراہیم سے کہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا، بھاگ کر گئے، اس آدمی سے کہتے چل چل کر کھانا کھا لے، وہ کہتا میں نہیں آتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو کھا لے گا تو بہت اچھا ہوگا، جو ناراضگی ہوئی اس کو چھوڑ دے، مجھ سے جو کچھ ہوا اس کو بھول جا، چل چل کر کھانا کر دے۔ اس نے کہا ابراہیم میں تو تیرے رب کا نام نہیں لیتا، اس کے باوجود تو مجھے اصرار کر کے بلاتا ہے، آخر میرے پیچھے پیچھے بھاگ کر آیا اور مجھے پھر دوبارہ لے جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دراصل جب تو میرے گھر سے بھوکا نکلا تھا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کے ذریعے مجھے حکم دیا گیا میرا بندہ میرا نام لے نہ لے پھر بھی اس کو بلا اور کھانا کھلا، میں اسی لیے تجھے بلانے کے لیے آیا ہوں۔ اب جانتے ہو جب بندے نے یہ سنا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا
ابراہیم اگر تیرا رب واقعی ایسا ہے میں اس کا نام لینے کو تیار نہیں. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کھلا پلا. اگر ابراہیم واقعی تیرا رب ایسا ہے تو کھانا بعد میں کھاؤں گا, سب سے پہلے تیرے رب کا کلمہ پڑھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم عالم. جو مانتے ہیں ان کا خالق و مالک بھی اللہ ہے, اور جو نہیں مانتے ان کا بھی خالق و مالک اللہ ہے. تو ساری نعمتیں ہمیں کس نے عطا کی؟ اور بلند آواز سے کہیں, کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں؟ ساری نعمتیں دینے والا اللہ. جو کچھ ہمارے پاس ہے, جو کچھ مل چکا, جو ملنے والا ہے, یہ سب کچھ ہمیں ہمارے کریم رب نے عطا فرمایا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قیامت میں تم سے اپنی نعمتوں کا حساب لے گا. اللہ نے جو کچھ دیا ہے آپ نے تسلیم کیا کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ, تو سب کچھ دینے کے بعد اللہ قیامت میں ہم سے ان نعمتوں کا حساب لے گا. اور جانتے ہیں کیسے حساب لے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پانی کو ضائع مت کرو. تم جو پانی استعمال کرتے ہو اللہ قیامت میں تم سے پانی کے قطرے کا حساب لینے والا. بلکہ ایک مقام پر میرے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر تم سمندر کے کنارے وضو کرتے ہو, سمندر ہے وہاں وضو کرتے ہو تو بھی پانی کو ضائع مت کرو. نبی فرماتے اللہ تم سے قیامت میں اس پانی کا بھی حساب لے گا. اب ذرا بتاؤ میری قوم کے جوانوں, جب قیامت میں اللہ پانی کا حساب لے گا کیا ہماری جوانی کا حساب نہیں لے گا؟ کیا ہماری 40 50 60 سالہ زندگانی کا حساب نہیں لے گا؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے, جس پر اکڑتے ہو, جس کی وجہ سے بڑے بنے پھرتے ہو, جس کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو عہدے مل گئے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں, یقین جانو مسلمانوں یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. اور جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے اللہ نے ہم کو دیا ہے. مالک ہم نہیں ہیں, مالک میرا پروردگار ہے. ہمیں نعمتیں رب نے دے دی, یہ اس کا کرم اور احسان ہے. ہم مالک نہیں ہیں, مالک دینے والا اللہ ہے. اور قیامت میں اللہ ہم سے اپنی ایک ایک نعمت کا حساب لینے والا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ. ایک شوہر اپنی بیوی کو گھر خرچ کے لیے مہینے کے 8-10 ہزار روپے دیتا ہے, تو بیوی کو گھر خرچ کے لیے جو پیسے دیتا ہے گھر چلانے کے لیے اس کا اس سے حساب لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ کالج جانے والے بیٹے بیٹی کو اگر ماں باپ پاکٹ منی دیتے تو کیا بتائیے ماں باپ بچوں سے پیسے کا حساب لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ اگر ایک مالک دکان کے کاؤنٹر پر نوکر کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں 10 دن کے لیے باہر جا رہا ہوں, میری غیر موجودگی میں دکان کا, دھندے کا, مال کا, پیسے کا خیال رکھنا, 10 دن کے بعد واپس آؤں گا تو حساب لوں گا. اب مالک نوکر کے بھروسے دکان چھوڑ کر 10 دن کے لیے چلا گیا ٹور پر. اب نوکر جس کی تنخواہ 8,000 کاؤنٹر پر بیٹھا پہلی بار, جب گلے پر بیٹھا دیکھا پہلے دن 32,000 کا گلہ ہوا, دوسرے دن 58,000 کا گلہ ہوا, تیسرے دن اتوار کا دن تھا 85,000 کا گلہ ہوا. اب وہ نوکر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا میری تنخواہ تو 8,000 لیکن سیٹ تو روزانہ اتنا کما رہا ہے. پہلے دن 32, دوسرے دن 62, چوتھے دن 80. اب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے 200 روپے نکال کر جیب میں رکھ لیے. چوتھے دن اس نے پھر 500 روپے نکال لیے. چھٹے دن اس نے 1000 روپے نکال لیے. اب بتائیے ہر روز وہ کچھ نہ کچھ گلے میں سے چوری کر رہا ہے. اب 8 دن ہو گئے, 9 دن ہو گئے, اب 10واں دن ہے. اسے پتا ہے کہ کل صبح مالک واپس آنے والا ہے, اور جب مالک واپس آئے گا تو مال کا بھی حساب لے گا, دکان کا بھی حساب لے گا, گلے کا بھی حساب لے گا. اگرچہ اس نے چوری اس طرح سے کی ہے کہ اس کو خبر نہ چلے, لیکن پھر بھی دل میں کھٹکا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے جو چوری کی ہے اگر سیٹ کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا؟ رسوائی بھی ہوگی, نوکری بھی جائے گی, تنخواہ جو میری باقی ہے
وہ بھی نہیں ملے گی، الٹا مجھے ہو سکتا ہے جیب سے پیسے بھر کر بھی دینے پڑے۔ اب جیسے جیسے مالک کے آنے کا وقت قریب آئے گا اس نوکر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جائیں گی، اب کلئی کھلنے والی ہے، اب چوری پکڑی جانے والی ہے، اب میری بے عزتی ہونے والی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب بتائیے جس نے دکان کے گلے پر بیٹھ کر چوریاں کی ہوں گی، جیسے جیسے حساب کتاب کا وقت قریب آئے گا ویسے ویسے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جائیں گی، گھبراہٹ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب چوری کے پکڑے جانے کا دل میں ڈر پیدا ہوگا، لیکن اس کے برعکس ایک ایسا نوجوان ہے جو کہ ایماندار ہے، دکان کے گلے پر بیٹھتا ہے، سیٹ کو روزانہ 1 لاکھ ملتا ہو 2 لاکھ ملتا ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں مالک نہیں میں نوکر ہوں، میرا تعلق صرف اپنی 8,000 کی تنخواہ سے ہے، سیٹ کتنا کماتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ بیٹھتا ہے، آج کتنا بکا وہ بھی لکھتا ہے، آج کتنا پیسہ آیا وہ بھی لکھتا ہے، کتنا مال خریدا وہ بھی لکھتا ہے، ایک ایک روپے کا ایک ایک مال کا حساب رکھتا ہے۔ اب جب مالک کے آنے کا وقت قریب آئے گا اس کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے چوری نہیں کی ہے، اس نے گھوٹالے نہیں کیے ہیں، اس نے کوئی فراڈ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہے گا مالک 10ویں دن نہیں، ہفتے بھر کے بعد بھی آ جائے، دوپہر کے 2 بجے نہیں، رات کے 2 بجے بھی میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور مجھ سے حساب مانگے، میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے بغاوت نہیں کی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بھیجا، ہمیں 40 50 60 سالہ زندگی دی، اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا، اللہ نے ہاتھ پیر میں طاقت دی، اللہ نے مال و دولت دیا، اللہ نے عزت و نام دیا، لیکن زمین پر آنے کے بعد ہم نے گھوٹالے کیے، اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ سے بغاوت کی، اور یہی وجہ کہ جیسے جیسے داڑھی سفید ہوتی ہے، جیسے جیسے جوڑوں میں درد پیدا ہوتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور موت قریب آتی چلی جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، موت کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کہ مریں گے تو کلئی کھل جائے گی، مریں گے تو زندگی بھر کے گناہوں سے پردہ اٹھ جائے گا، مریں گے تو رب کی بارگاہ میں زندگی بھر کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم گرفتار کر لیے جائیں گے، ہم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم نے زمین پر آنے کے بعد اللہ سے بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کی، یہی وجہ کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن اولیاء صوفیاء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارا ہے، اپنے مولا کی مرضی کے مطابق گزارا ہے، وہ جیے ہیں تو رب کی مرضی کے مطابق، وہ مرے ہیں تو مولا کی مرضی کے مطابق، اور یہی وجہ ہے کہ جب عمر بڑھتی ہے، موت قریب آتی ہے، موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی، ان کے دل میں موت کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ وہ جانتے ہیں ہم نے زمین پر آنے کے بعد رب رسول کی نافرمانی نہیں کی، ہم نے زمین پر آنے کے بعد اللہ رسول سے بغاوت نہیں کی، اور وہ جانتے ہیں موت وہ سیڑھی ہے کہ جس سیڑھی کو پار کرنے کے بعد اللہ کے محبوب سے کا دیدار ہونے والا ہے۔ بن دیکھے زمین پر جن پر ہم درود و سلام پڑھتے چلے آئے تھے، اب مرنے کے بعد ان کے رخ زیبا کی زیارت ہونے والی ہے۔ اے مسلمانوں، یہی وجہ ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے، ہر وقت موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہماری پوزیشن یہ ہے اگر کسی کو تیسرا اٹیک بھی آ جائے اور سرہانے بیٹھ کر کوئی عیادت کرنے والا کہے اللہ فضل فرمائے، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا کرے، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، تو وہ یہ دعائیں پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ آنے والے مجھے زندگی کی دعا دیں، شفا کی دعا دیں، صحت کی دعا دیں، عمر میں برکت کی دعا دیں۔ جو بستر مرگ پر ہے، پاؤں جس کے قبر میں لٹکے ہیں، وہ بھی موت کی تمنا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے پتا ہے زمین پر آنے کے بعد ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے، جیسے ہی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹے گا عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، مصیبتوں پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جب آپ سب یہ مانتے ہو ہمیں جو کچھ ملا ہے سب اللہ ہی نے عطا کیا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد، صبح شام اللہ کی نعمتوں کو کھانے پینے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کو پہننے اوڑھنے بچھانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر کسی سے 5 سوال ہوگا، اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے
اپنی جگہ سے پاؤں ٹس سے مس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ ہر کسی سے، یہ نہیں فرمایا علماء سے، امیروں سے، پڑھے لکھوں سے نہیں، ہر کسی سے 5 سوال کیا جائے گا، اور جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے اپنی جگہ سے 1 انچ بھی پاؤں کو ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب جانتے ہیں وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال ہوگا، بتا اپنی زندگی کو تو نے کن کاموں میں گزارا تھا؟ ہم نے تجھے جو زندگی دی تھی، تو نے ہماری دی زندگی کو کن کاموں میں گزارا تھا؟ بتا. اب بتائیے ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اس سوال کا جواب موجود ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بہت معذرت کے ساتھ ایک تلخ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج دنیا میں قوم مسلم کے جو حالات ہیں، میں پرٹیکولر کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا، کسی شہر کا نام نہیں لیتا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، ان حالات کو، تصویروں کو، ویڈیوز کو جب سوشل میڈیا پر دیکھتے ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو. دیکھنے کے بعد اپنی قوم کے بچوں کے حالات، اپنی بیٹیوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے حالات، اپنے بھائیوں کے حالات دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتائیں. بس یہ 14-15 آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، باقی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، خاموش بیٹھے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پوری دنیا میں جب کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، جب کسی مسلمان کی آبرو لوٹی جاتی، جب کسی مسلمان کے گھر کو تباہ برباد کیا جاتا، جب کسی کی گود اجاڑی جاتی، جب کسی بیٹی کو بیوہ بنایا جاتا ہے، جب کسی سہاگن کو ابھاگن کر دیا جاتا ہے، جب کسی ماں باپ سے بڑھاپے کا سہارا جوان بیٹے کی شکل میں چھین لیا جاتا ہے، جب ہنستے کھیلتے گھروں پر بمباریاں ہوتی ہیں، تو کیا بتاؤ یہ مناظر دیکھنے کے بعد تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی. لوگ کہتے ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر تم کہتے ہو واقعی تکلیف ہوتی ہے تو پوری دنیا میں قوم مسلم کے حالات کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کے بدلے تم کرتے کیا ہو؟ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی مسلمانوں کی شادیوں میں آج بھی ڈی جے بج رہا ہے، اللہ. مسلمان کے بارات میں آج بھی پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، آج بھی جوتا چرائی ہو رہی ہے، آج بھی جگہ کے نام پر گھر کی بوڑھیاں، بہویں، بیٹیاں ناچ رہی ہیں. کیا کیا؟ کیا سیکھا آپ نے؟ قوم کہتی ہے یہودیوں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، عیسائیوں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، اس کمپنی کا مال مت لو، اس کمپنی کا مال مت لو. ہم کہتے وہ قوم مسلم کے حالات کو دیکھ کر یہود و نصارہ کے پروڈکٹ کے بائیکاٹ کی بات کرتی ہے. ارے جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بائیکاٹ کر دیا، جب آج کا مسلمان ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بتائیے کیا یہودیوں عیسائیوں کی کمپنیوں کے مال کا بائیکاٹ یہ قوم کر سکے گی؟ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا؟ تم بچتے ہو؟ کیا تم نے بائیکاٹ کیا اس کا؟ ارے وہ صحابہ جن کے باپ دادا پردادا سب کے سب شرابی تھے، جن کی گھٹی میں شراب ملا ہوا تھا، جنہوں نے شراب کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، شراب کے ماحول میں پلے بڑے تھے، وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور پھر اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کی آیات کو نازل کیا، جب میرے نبی نے حکم دیا شراب آج سے حرام ہے، تو جن کی گھٹی میں شراب ملا ہوا تھا، جانتے ان مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف شراب پینے سے توبہ نہیں کی، آج کے بعد نہیں پیئیں گے، چلو اب آیات نازل ہو گئی، آج کے بعد کبھی نہیں شراب پیئیں گے. حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جن کی گھٹی میں شراب ملا تھا، جن کے باپ دادا پردادا شراب پیتے تھے، جن کے دسترخوان پر ہر وقت شراب موجود رہتی تھی، جو ایک ایک لقمہ شراب کے گھونٹ کے ذریعے حلق کے نیچے اتارتے تھے، جب شراب کو منع کر دیا گیا تو انہوں نے صرف شراب کو نہیں چھوڑا ہے، ان کے گھر میں جو شراب بھرا پڑا تھا وہ بھی نکال کر
پھینک دیا، جن پیالوں میں پیتے آئے تھے ان پیالوں کو نکال کر پھینک دیا، جن برتنوں میں بھر بھر کر رکھتے تھے ان برتنوں کو نکال کر پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا شریعت نے اجازت دی ہے، برتن کو دھو کر پاک کر سکتے ہو، پیالوں کو پاک کر سکتے ہو، ان ڈرموں کو پاک کر سکتے ہو، ان کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، شراب پھینک دو، برتن کو پاک کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کئی سالوں تک اس میں شراب رکھا ہے، شراب پیا ہے، اب شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اب اگر گھر میں یہ برتن ہوگا، گھر میں یہ پیالہ ہوگا، کبھی نہ کبھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا، پھر دل للچائے گا شراب پینے کے لیے، اس لیے اسے نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ آپ ذرا سوچیں جن کی گھٹی میں شراب ملا تھا، جب اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا، کس طرح سے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے کہ شراب کے برتنوں کو نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ کیا مسلمانوں تم نہیں جانتے ہو شراب حرام ہے؟ پھر بھی مسلمانوں کی آبادی میں جا کر دیکھو شراب پینے والے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتائیے ہے کہ نہیں؟ اپنے گاؤں میں رہتے ہیں تو شراب پیتے ہیں، بمبئی، کلکتہ، دلی، بنگلور پہنچ جاتے ہیں تو چرس بھی پینے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ایم ڈی، کورکس، وائٹنر، بٹن، ہیروئن، براؤن شوگر، پتہ نہیں کیا کیا۔ سرکار مدینہ کے پیروانوں مجھے بتائیں، علماء موجود، امام حسین کا یزید پلیت کے ساتھ جھگڑا پراپرٹی کو لے کر تھا، زمین جائیداد کا تھا، بینک بیلنس کا تھا، امام حسین اپنا سب کچھ لے کر ظالم کے مقابلے میں آئے، کیوں؟ جناب امیر معاویہ کا بیٹا، صحابی رسول کا بیٹا ہے، پیدائشی مسلمان ہے، امیر المومنین بننے کے خواب رکھتا ہے، دیکھتا ہے، اور شراب بھی پیے گا۔ امام حسین مقابلے میں آگے، میں نانا کی شریعت سے کھلواڑ کرنے والے کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ کتابوں میں آتا یزید وہ پہلا مسلمان تھا جس نے چہرے سے داڑھی کو منڈایا تھا۔ امام حسین اسی لیے مقابلے میں آئے تھے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، میرے نبی کی شریعت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، مسلمان ہو کر اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھا، امام حسین اس کے مقابلے میں آ گئے۔ آپ ذرا سوچو، ایک یزید جب شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا، داڑھی منڈا تھا، میرے امام نے برداشت نہ کیا، آج امام حسین کے نام لیوا زمین پر ہزاروں ہیں جو محرم کا شربت بھی پیتے ہیں اور سال بھر شراب بھی پیتے ہیں، جو محرم میں یا حسین کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، تعزیہ بھی اٹھاتے ہیں، علم بھی اٹھاتے ہیں، اور امام حسین کے دشمن والے عمل بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ فرمائے گا بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا، کن کاموں میں؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اچھا شاید سید صاحب آئیں گے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے، تو آپ توجہ یہاں دیں۔ میں نے پہلے کہا نا ڈسٹرب نہیں کریں، سید صاحب یہیں کے لیے نکلے، درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال یہ، اپنی زندگی کو تو نے کن کاموں میں گزارا تھا؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور خود فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سوال کا جواب دے لیں گے۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں، اعلان کریے نا، تو آنے دیجئے نا، اعلان کریے کہ آنے کا راستہ دیجئے۔ آپ حضرات جو ہے راستہ دے دیں، حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے ممبر شریف پہ، حضرت کو آپ حضرات آنے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلی حضرت، محافظان مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات راستہ دے دیں، حضرت کو آنے دیں۔ سبحان اللہ، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پہ، سبحان اللہ۔ مصافحہ کے لیے آپ حضرات نہ پریشان ہو بھائی، حضرت آ گئے، آپ حضرات زیارت کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ حضرات حضرت کے چہرے کی زیارت کر لیں، یہی ہمارے آپ کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی یہ اللہ اکبر۔ آپ حضرات رک جائیں، ساجد بھائی ان سب کو بٹھائیں بھائی۔ سبحان اللہ، آپ حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔
मुसाफा बाद में कर लीजिएगा भाई आप हजरात। सैयद साहब आ गए हैं, अगर सैयद साहब का बयान सुनना है तो तुरंत बैठ जाएं अपनी जगहों पर आप, ताकि मैं 5-7 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लूं और फिर सैयद साहब का किताब आप सुन सके। बैठ जाएं। स्टेज पे उलमाए कराम भी बैठ जाएं तो बेहतर है, ठीक है। ये हजरात भी बैठ जाएं, अच्छा ठीक है, बैठ जाएं आप हजरात भी बैठ जाएं। हजरत अल्लामा सादिक रज़वी साहब की बिला का खूबसूरत बयान हो रहा है, हम और आप हजरात इस बयान से फ़ायदा उठाएं। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने के मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, देखिए जो सामने बैठे बयान सुन रहे हैं ना, वो तो इत्मीनान से सुन रहे हैं, बाकी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने कहा सैयद साहब का बयान सुनना है आपको, तो आप इत्मीनान से बैठे, मैं जल्द अपनी बात मुकम्मल करता हूँ ताकि सैयद साहब को भरपूर मौका मिले और आप भी इत्मीनान से सुन सके। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे पहला सवाल ये होगा कि बता अपनी जिंदगी को तूने किन कामों में गुजारा था। तो हम में से कितने हैं जिनके पास इस सवाल का जवाब होगा, आप बताएं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं। यहाँ पर एक बात अर्ज करूंगा, मैं मुख्तलिफ स्टेट्स में जाता हूँ, सैयद साहब का भी दौरा होता है। कभी कभी लोग हमसे आकर दुआ की दरख्वास्त करते हैं, कहते हैं हजरत 3 साल से कोशिश में हूँ, कई बार एग्जाम दे चुका, लेकिन अब तक न सही से रिजल्ट आया न हमारा जॉब लगा। मैं पूछता हूं उनसे कि किस चीज का आपने एग्जाम दिया है, वो कहते टीचर की वांट निकली थी, टीचर की वैकेंसी निकली थी, हमने एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम के बाद पता चला कि पर्चा लीक हो गया है, इस वजह से गवर्नमेंट ने उस एग्जाम को स्क्रैप में डाल दिया। अब दोबारा 6-8 महीने के बाद एग्जाम होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए। अगर पर्चा लीक हो जाए किसी एग्जाम का तो फिर वो एग्जाम कोई मायने नहीं रखता है, गवर्नमेंट दोबारा एग्जाम कराती है। ऐसा होता है ना। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दुनिया की किसी नौकरी का पर्चा लीक हो जाए तो गवर्नमेंट उस पूरे एग्जाम को, लोगों ने जो मेहनत की थी, तैयारियां की थी, कोशिशें की थी, सबको स्क्रैप कर देती और कहते हैं दोबारा 6-8 महीने के बाद एग्जाम होगा। लेकिन कुर्बान रहमतुल्लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि 1450 साल पहले मेरे नबी ने हमें कब्र के अंदर जो सवालात होंगे उसका पर्चा अता कर दिया है। कब्र में कितने सवाल होंगे जी? कब्र में 3 सवाल होंगे। कितने होंगे? तो मेरे नबी ने 1450 साल पहले पर्चा हमें दे दिया, लेकिन ये बात और है कि हमने कोई तैयारी नहीं की। कयामत में 5 सवाल होंगे। नबी ने 1450 साल पहले पर्चा दे दिया, लेकिन उनकी तैयारियां तो दूर की बात, हमें तो पता ही नहीं कि सवाल क्या होना। तो पहला सवाल होगा, बता तूने अपनी जिंदगी को किन कामों में गुजारा था। उसके बाद दूसरा सवाल होगा, बता तूने अपनी जवानी को किन कामों में गुजारा था। अब बताइए, जवानी भी उसी जिंदगी का हिस्सा है ना, लेकिन जिंदगी के सवाल के बाद जवानी को स्पेशली पूछा गया। क्यों? अच्छा खामोश हो जाएं आप। जवानी के लिए स्पेशली पूछा गया, क्यों? उसकी वजह कि बहुत से लोग जवानी में तो अय्याशी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, और इबादत के लिए, नमाजों के लिए, दाढ़ी के लिए, कुर्ते पैजामे के लिए बुढ़ापे का इंतजार करते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो दाढ़ी रखेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो नमाजी बन जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा, बता तूने जवानी को किन कामों में गुजारा। अब मेरे सामने जहां तक नजर पड़ रही है, इक्का दुक्का बुजुर्गों के अलावा जवान ही जवान मौजूद। अब हम में कितने जवान हैं जो कयामत में इस सवाल का जवाब दे लेंगे कि हमने जवानी को कहां गुजारा था। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाई, अल्लाह का हम जैसे गुनाहगारों पर बेपनाह करम और एहसान हो गया। अल्लाह ने जवानी से पहले ही तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के दामन से वाबस्ता कर दिया। हम जवान हुए तो तहरीक की आगोश में जवान हुए हैं। कयामत में अल्लाह फरमाएगा, बता अपनी जवानी को तूने कहां गुजारा था। हम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हम तो दुनिया में तेरी जमीन पर भटक भटक कर तेरे बंदों को
جمع کرتے تھے اور جوانی کی راتوں میں تیرے بندوں کو جمع کر کے کبھی تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھایا کرتے تھے، کبھی تیرے حبیب کا فرمان سنایا کرتے تھے، کبھی تیرے حبیب کی سنتیں سکھایا کرتے تھے۔ اے اللہ ہم نے جوانی تیری نافرمانی میں نہیں گزاری ہے، ہم نے جوانی تیرے دین کی نوکری میں گزارا۔ لیکن وہ جو رات بھر پب جی کھیلتا ہے، وہ جو رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے، وہ جو رات بھر لوڈو کھیلتا ہے، وہ جو رات بھر فیس بک پر واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتا ہے، وہ جو اسی سرچ میں لگا کہ کون سی گندی ننگی تصویر مل جائے، ویڈیو مل جائے، اپنے دوست کے ساتھ شیئر کروں۔ ارے تو نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا کہ نہیں؟ تو نے یہ فلم کا گانا سنا کہ نہیں؟ تو نے یہ سین دیکھا کہ نہیں؟ تو نے اس ہیروئن کا ویڈیو دیکھا کہ نہیں؟ آپ ذرا سوچیں جو جوانی کی راتوں کو اللہ رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا بتا تو نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گزارا تھا، تو ان کے پاس کوئی جواب بن پڑے گا؟ اس لیے جوانی کو پاک کر لے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جوانی صرف عمر کا ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا جوانی بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ جوانی۔ اس نعمت کو دینے والے رب کی نافرمانی میں مت گزارو، دینے والے رب کی بغاوت میں مت گزارو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اپنی جوانیوں کو شیطان کے وسوسات سے، حرام و ناجائز کاموں سے، زنا کے اڈوں سے، شراب کے بازاروں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اپنی جوانی کو اتنا پیور کر لو، اتنا پاکیزہ کر لو کہ قیامت میں جب سوال ہو بتا تو نے جوانی کہاں گزارا تھا، تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے بلکہ عرض کر دے مولا ہم نے جوانی تیرے سجدوں میں گزارا تھا، قرآن کی تلاوت میں گزارا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر تیسرا سوال ہوگا، میں تیزی سے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ تیسرا سوال ہوگا بتا مال کہاں سے کمایا تھا، حلال کمایا تھا کہ حرام کمایا تھا، دھندے جائز تھے کہ ناجائز تھے، غبن کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، ملاوٹ کی تھی، کم ناپا تھا، کم تولا تھا، پٹی دار کے مال پر قبضہ کیا تھا، چھوٹے بھائی بہنوں کا حق مار لیا تھا، کھیت کھلیان پر دکان مکان پر قبضہ کر لیا تھا، ابا کے انتقال کے بعد پورا بینک بیلنس اپنے نام ٹرانسفر کر لیا تھا، بتا تو نے یہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ ایسے میں اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ہمارے پاس حلال کا ہے تو جواب بن پڑے گا، اور اگر ہمارے پاس حرام کا ہے، ٹھگی کا ہے، چوری کا ہے، کم ناپنے کم تولنے کا ہے، غبن کا ہے، فراڈ کا ہے، تو بتاؤ جواب کہاں سے دے سکوں۔ پھر چوتھا سوال ہوگا مال کو کن کاموں میں خرچ کیا تھا، اللہ کے گھر میں، مدرسوں پر، دین کی راہ میں، یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، کمزوروں پر، بیماروں پر، اپنے غریب بھائی بہنوں پر کہاں خرچ کیا تھا؟ عیاشی کے اڈوں پر، شادیوں میں ڈی جے بجانے پر، بارات میں پٹاخے پھوڑنے پر، بیوی بچوں کو برہنہ نیم موریاں لباس پہنا کر مال میں مارکیٹ میں گھمانے پھرانے پر، اپنی بیوی کو بیٹی کو بہن کو زلفیں کھول کر شادی بیاہ میں لے جانے پر، وائی فائی کے لیے، کیبل کے لیے، فلموں کے لیے، ناچ گانوں کے لیے، کھیل تماشوں کے لیے، بتا تو نے پیسہ خرچ کیا تو کہاں کیا؟ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو جواب دے سکیں گے؟ پھر پانچواں سوال ہوگا جو علم تو نے حاصل کیا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ جو علم تو نے حاصل کیا اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ اب بتائیے اگر آپ کے گاؤں میں کئی سالوں سے جلسہ ہو رہا، آس پاس کے دیہاتوں میں گاؤں میں جا کر جلسے اٹینڈ کرتے، تو کم سے کم ہر مسلمان کو یہ تو علم ہے ہی کہ ہر 24 گھنٹے میں اللہ نے عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ یہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا جو سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ نماز فرض ہے پتا تھا، عمل کیا؟ فجر میں سوتا تھا کہ اٹھتا تھا؟ عشاء میں سوتا تھا کہ جاگتا تھا؟ اگر پتا تھا کہ نماز فرض ہے تو تو نے کیا اس پر عمل کیا؟ شراب حرام ہے،
اپنے آپ کو بچایا. جوا حرام ہے, اپنے آپ کو بچایا. ناچ گانا حرام ہے. بتائیے علم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں, اتنا تو سب کوئی جانتا. رت جگہ میں اپنی والدہ کو, بیوی کو, بہن کو, بھابھی کو ڈھول کی تھاپ پر نچانا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں جانتا؟ گلی کوچوں بازاروں میں عورتوں کا بال بکھیر کر گھومنا پھرنا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیا مسلمان نہیں جانتا؟ بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں بہت ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہوں گا. ارے عورتوں کو تو مسجد میں بھی جانے سے منع کیا گیا. سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس پر پابندی لگائی, ورنہ پہلے عورتیں آتی جاتی تھی. آپ ذرا بتائیے آج عورتیں کہاں کہاں آتی جاتی ہیں؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر عورتیں مزارات اولیاء پر آتی جاتی تھی. کوئی ایسا نہیں تھا جو ان عورتوں کو روکنے کی جرت کرتا. اگر سب سے پہلے مزارات پر جانے سے عورتوں کو روکا ہے کسی نے تو بریلی کے تاجدار نے روکا ہے. آپ سے پوچھا گیا عورتوں کا مزارات اولیاء پر جانا کیسا, عورتوں کا مزارات اولیاء پر جانا کیسا؟ آپ فرماتے تم جانے کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے ایک عورت جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کے لیے نکلتی ہے تو جب تک جا کر واپس نہیں آتی اس وقت تک اس عورت پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برسا کرتی ہے. اور فرماتے مزار پر پہنچ جائے تو صاحب مزار کی لعنت اس پر. گھر سے نکلتی ہے تو شیاطین گھیر لیتے. اور فرماتے ہیں جب مزار پر جا کر گھر لوٹتی ہے تو اللہ کی لعنتیں ساتھ لے کر لوٹتی. آج ہمارے گھر کی عورتیں مزارات, بازار, مال, منگنی, چلا, رت جگہ, ولیمہ کہاں کہاں جا رہی ہیں. سر کھول کر, چہرہ کھول کر, چست کپڑے پہن کر, نیموریاں لباس پہن کر. نہ باپ کو پڑی ہے, نہ شوہر کو پڑی ہے, نہ بڑے بھائی کو پڑی, کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, کل قیامت کے دن اگر حاکم ہو تو آپ سے آپ کی بیوی کا بھی حساب لیا جائے گا, آپ سے آپ کے بچوں کا بھی حساب لیا جائے گا. اپنی جوانیوں کو پاک کرو, اپنی جوانیوں کو گناہ سے, شریعت کے خلاف کاموں سے, اللہ رسول کی بغاوت سے بچاؤ. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.